السلام علیکم۔ چلیں جی، آج زیارت کرتے ہیں مسجد بن عنیف جو کہ حضرت طلحہ بن برا کی رہائش گاہ پر بنائی گئی ہے۔ سب سے پہلے ان کا تعارف سن لیتے ہیں۔ ان کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک صحابی تھے جوان 12-14 سال عمر، عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی تو ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوچا ہر وقت ہی رہتا ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو ذرا بتاؤں تو صحیح ہے مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے۔ حضور نے اس سے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ اس نے کہا بیبا آپ کو پتہ ہی ہے سارا۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ کس کی؟ کھاجے بابا کا۔ ہاں، چھلانگ لگائی اور جب دوڑے نا جذبات میں تو حضور نے فرمایا اسے پکڑ لاؤ، اس نے سچ مجھ کاٹ کے لے آنی ہے، لے آؤ پکڑ کے۔ عاشق نزاکت جانتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن برا بیمار ہو گئے، دن میں 2 دفعہ میرے نبی تیمارداری کرنے جاتے، 2 دفعہ۔ اللہ کرے وہ بیماری میں ہی آ جائے۔ پھر ہوا میں نے ترلے لیندے ہاں دی موڑ میرے ول واگاں خواب میری وچ ایک وار جہاں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ ایک دن حضور شام کو گئے، ان کا ماتھا چوما تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر میرے حبیب پاک نے ان کے والد کو کونے میں بلایا، کوئی بات کہی، باپ بھی رونے لگے۔ حضور نے پھر پیار کیا، چلے گئے۔ حضرت طلحہ اپنے ابا جی سے کہنے لگے حضور کیا کہہ کے گئے؟ کہا بیٹے کچھ نہیں۔ کہا نہیں مجھے بتائیں۔ کچھ نہیں، رشتہ ہی بڑا نازک، نہیں بتائیں۔ تو باپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا حضور کہہ رہے ہیں تو آج شام کو فوت ہو جائے گا، اور جب حضور نے کہا جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ والد کو چارپائی پہ بٹھا کے تو حضرت طلحہ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ عشق تے اگ دوویں ایک برابر، پر عشق دا سیک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا، او اگ دا دارو میہ تے پانی، مینوں کوئی دسے عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ اتھے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا۔ ہاتھ پکڑا باپ کا، کہنے لگے ابا جی ایک وعدہ کرو، رات کو جب میں فوت ہو جاؤں تو نبی پاک کو اطلاع نہیں دینی۔ خبر کہ بیٹے حضور کہہ گئے دینی ہے، تو کہتا نہیں دینی، کیوں؟ عاشق نزاکت جانتے ہیں، اگرچہ 12-14 سال عمر تھی پر عشق پکا تھا نا، نزاکت سمجھتے تھے۔ کہنے لگے ابا جی جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا ہے وہ یہودیوں کی گلیاں ہیں، ایسا نہ ہو میرے جنازے کی خاطر حضور گزرے اور کوئی میرے نبی کو تکلیف دے دے، اس لیے خبر نہیں کرنی مصطفیٰ کو، آپ جنازہ پڑھ کے دفنا دینا۔ رات کو انتقال ہوا، باپ نے جنازہ پڑھا، دفن کیا، سارا کچھ جاننے والے رسول آئے، کہا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عرض کی محبوبہ، کہتا تھا حضور کو تکلیف نہیں دینی، میری ذات کی خاطر تکلیف نہ دینا، نہ کوئی یہودی تکلیف نہ پہنچا دے، گلیاں یہودیوں کی ہیں، قربان جائیں۔ اور میرے رسول نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ ساری دنیا روزہ رسول پہ اور نبی پاک اس غلام کی قبر پہ کھڑے آنسو بہہ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہر قبر پہ دعا ہی ہوتی تھی، یا اللہ قبر کشادہ کر دے، یا اللہ اس کا حساب آسان کر دے۔ یہاں دعا بھی انوکھی، میرے نبی پاک نے دعا بڑی انوکھی فرمائی، کہا اے اللہ جب میرے طلحہ کی تیرے ساتھ ملاقات ہو تو ذرا اس سے مسکرا کے ملنا، وہ تیری شان کے لائق ہے۔ اللہ کہتے ہیں وجد ہو گیا تاری، اس لیے کہ جو رشتہ نبی کا امتی سے ہے اور امت کا رسول سے ہے اس کی نزاکت کو صرف غلام جان سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب ایک اور عاشق کی زبانی بھی سن لیں تاکہ ایک زیارت کرتے وقت ایک روحانی کیفیت طاری ہو۔ اے بچے دی عمر ہے 12 سال، اتنا بچہ آیا حضور دی بارگاہ طلحہ بن برا، انہاں آ کے حضور دے ہاتھ بھی چومے تے پیر بھی چومے۔ اور کیوں جے گھرانے سے اتنے بچے دی تربیت ہو گئی، اتنے سارے بچے نے جب حضور دے پاؤں مبارک چومے نہ تے ہاتھ فرمایا بچہ میرے ہاتھ پیر کیوں چومے نو؟ عرض کی تھی حضور تہاڈے نال پیار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے نال پیار ہے؟ انہوں نے کہا جی بڑا پیار ہے۔ فرمایا فذهب اقتل اباک، فرمایا جا جا کے اپنا باپ قتل کر دے۔ تسی پریشان ہو گئے جی، ایک ہی بڑھ گئی، تسی کیوں پریشان ہوندے ہو؟ سائیں جانا سائیاں دے کم نہیں، عشق امتحان ہے، زبانی کلامی اقبال کہتا عشق نہیں ہوندا۔ ہاں جی، اقبال کہندا جتھے عشق اوتھے مومن، جتھے مومن اوتھے عشق۔ دنیا جنوں ناممکن سمجھے بھئی 11 سالہ پتر نو حضور نے فرمایا فذهب اقتل اباک، تے صحابہ کہندے فرماندے صحابی او جڑے بچے سن نا انہاں قسم کھا کے تلوار پکڑ کے چھال مار کے دوڑی، حضور یہ بھی کوئی کام ہے میں ہنے اپنے پیو دی گردن لے کے آیا ہوں، جاؤ جی قسم چک کے دوڑے انہاں کہ ہنے میں اپنے باپ دی گردن لے کے آیا۔ اقبال کہندا دنیا جنوں ناممکن سمجھی 10 سالہ منڈا بھی اپنا پیو مار سکدا جنوں ناممکن سمجھے۔ اقبال کہندا عاشق کر کے وکھاندا انج ہو سکدا کہ نہیں ہو سکدا۔ جدوں دور گئے نا تے حضور نے انہاں نوں واپس بلا لیا، فرمایا میں پیو مروان تے نہیں آیا، میں تو ویکھنا سی بھی زبانی کلامی اندر ہوئے۔ حضرت طلحہ بن برا جڑے نا بیمار ہو گیا، 10 سالہ بچہ بھی وفا کرے نا رسول اللہ نال، تے حضور صبح انہاں دے گھر جا رہا ہے، شام جا رہا ہے، صبح جا رہا ہے، پوچھن جا رہا ہے طلحہ کیا حال ہے کیا حال ہے کیا حال ہے۔ ایک شام میرے آقا تشریف لے گئے تے انہوں نے ماں باپ نے فرمایا علیحدہ کر کے، حضور نے فرمایا کہ طلحہ آج فوت ہو جانا ہے لیکن جدوں فوت ہو جائے نا جنازے واسطے میں نے بلانا۔ جدوں رسول اللہ تشریف لے گئے نا تے حضرت طلحہ نے اپنے باپ نو بلایا، ماں نو بلایا، فرمایا رسول اللہ کی علیحدہ گل کی تھی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا کہ تسی مر جانا ہے۔ انہوں نے کہا چھڈو ایک گل تے ہور اگلی گل کرو کی فرمایا؟ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا جنازے کے لیے مجھے بلانا۔
انہیں کہا ابا جی گل سنو جب میں مر جاواں حضور نو نہیں بلانا. انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا جنہ گلیاں جو حضور نے گزر کے آنا ہے نا اتنے یہودیاں دے گھر اے نہ ہوے میرا جنازہ پڑھان آن تے کوئی یہودی چھپ کے حضور نو دکھ دے جے ساڈی کوئی قیمت ہوئی تے مالک قبر تے آ جان گے. اقبال کہتا ہے عقل ویکھدی نہ کل کی ہونا ہے پرسوں کی ہونا ہے, اپنے کی کہن گے بیگانے کی کہن گے. عشق تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کی شان اور عظمت کس میں. فوت ہو گیا راتی صحابہ جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتا. ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ, کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. جب صبح میرے آقا نے پوچھا تسی بلایا نہیں, عرض کی تھی حضور تو بچے نے کیا بلانا ہی نہیں. حضور نے فرمایا چلو میں نے قبر تے لے چلو. جب میرے آقا حضرت طلحہ بن برا دی قبر تے پہنچے نا تو میرے آقا نے اینج ہاتھ چک دیتے تے دعا کی منگی, اللہم الکا طلحہ تضحک الیک ویضحک الیک. کیوں جی؟ یا اللہ اے بچہ آ گیا تیرے کول میرے نال کردا سی پیار, تے جدوں تیری دی ملاقات ہوے تے منظر کی ہوے تضحک الیک ویضحک الیک. یا اللہ تو انہوں ویکھ کے مسکراویں وہ تینوں ویکھ کے مسکراویں. اچھا جی, آپ لوگوں نے تعارف تو سن لیا. اب اس کی لوکیشن جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ مسجد قباء کے بالکل قریب ہے, 400 میٹر کے فاصلے پر ہے. آپ لوگ گاڑی پہ بھی جا سکتے ہیں اور پیدل بھی جا سکتے ہیں. مسجد قباء سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کنواں ہے اس طرف اگر نکلیں گے تو اس طرف سے آپ نے سیدھا چلتے جانا ہے. آگے انہوں نے واش روم بھی بنایا نیو, اور بس اسٹینڈ ہے, اور اس کے ساتھ کافی شاپس ہیں بہت ساری. تو اس طرف سے آپ کراس کر کے اس کے پیچھے جائیں گے تو وہاں پہ یہ جو ہے مسجد آپ کو مل جائے گی. وہاں پر جا کر زیارت کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا.